اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. علیہ السلام کی امام زمان علیہ السلام بابا جبرائیل السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف حمد و ثنا صالح کائنات کے لیے جو رحمان ہے رحیم ہے روزی جزا کا مالک ہے. خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں کہ تو ہم کو سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ. ان کی راہ جن پر تو نے اپنی رحمتیں نازل کی، نہ ان کی راہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ گناہوں کی راہ پر. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. الحمدللہ ہماری عشرہ محرم کی یہ سلسلہ مجالس اپنے اختتامیہ کی جانب قدم بہت نامزد ہے، اور میں خدا عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس فرش اعضا پر اس طرح آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مظلوم کربلا کی اس فرش اعضا پر اپنی تمام تر پریشانیوں کو بھول کر، اپنی تمام تر تکالیف کو بھول کر جب ہم اس فرش اعضا پر آتے ہیں تو فقط فکر حسین اور ذکر حسین ہمارے لبوں پر ہوتا ہے. پروردگار عالم کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک عمل صالح چاہے وہ مرد ہو یا عورت جس نے بھی انجام دیے ہم نے اس کا ان کو بہترین اجر قرار دیا. میں نے گزشتہ کسی مجلس میں یہ جملہ کہا تھا کہ بعض اوقات ہم کسی بہت چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی ہو کر پہنچتی ہے، اور بعض اوقات ہم کسی بہت چھوٹے سے گناہ کو بہت معمولی سمجھ کے کرتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گناہ ہے، اور بعض اوقات گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ چھوٹا سا حقیر سا گناہ بہت بڑا ہو کر پہنچتا ہے.
परवरदिगार कुरान में कहता है ना कि तुम्हारी छोटी से छोटी नेकी को भी देख रहा हूँ और छोटी से छोटी बदी को भी देख रहा हूँ। فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ تو جب خدا کی بارگاہ میں نیک اعمال انجام دیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اعمال صالح کیا ہے، نیک اعمال کیا ہے۔ کسی نے ایک عالم سے سوال کیا کہ اعمال صالح کیا ہے، کیا نماز پڑھنا اس میں شامل ہے، کیا روزہ رکھنا اس میں شامل ہے؟ تو ان عالم دین نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ نماز اور روزہ تو واجب ہے، اعمال صالح نہیں ہے، یہ تو واجبات میں سے ہے۔ اعمال صالح کسے کہتے ہیں؟ نماز اور روزے کی پروٹیکشن کے لیے جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں انہیں اعمال صالح کہتے ہیں۔ نماز اور روزے کی حفاظت کے لیے، نماز اور روزے کی قبولیت کے لیے جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں انہیں اعمال صالح کہا جاتا ہے۔ بس ایک مرتبہ عالم نے کہا کہ میں 2 جملوں میں آپ کے لیے وضاحت کرتا چلوں کہ ہر وہ کام جو خوشنودی خدا قربتاً الی اللہ کی نیت سے کیا جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت قرار پاتا ہے، عمل صالح قرار پاتا ہے، چاہے وہ کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنا ہو، چاہے کسی پیاسے کو پانی پلانا ہو، چاہے وہ کسی مظلوم کی مدد کرنا ہو، چاہے وہ کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوانا ہو، یہ تمام کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہ کیا جائے، وہ خدا کی بارگاہ میں عبادت قرار پاتے ہیں۔ صلوات دیجیے محمد علی محمد پر۔ اس سے بہتر ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات دیجیے۔ عمل صالح یہ بچیوں، دیکھیے میرا ہر پیغام جو میری دیوبند سے بات ہے وہ تکرار کر رہی، یہ جو چھوٹی بچی ہیں ہماری آنے والی نسلیں، ہمیں ان پر کام کرنا ہے۔ بڑے تو ماشاءاللہ مضبوط جڑ پکڑ چکے ہیں، جس طرح مجھے ماشاءاللہ یہاں محفل زندگیہ کی بڑی اچھی مینجمنٹ لگتی ہے کہ جو بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں کو اپنی سپرویژن میں لے کر چل رہے ہیں، یہ ایک اچھا عمل ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، آباد رکھیں، آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ تو میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ جتنی ہماری یہ سینئر مینجمنٹ ہے والنٹیئرز ہیں کہ نئی نسل کو آگے بڑھنے کا موقع دیجیے، اس لیے کہ دیکھیے جو نئی نسل اچھی طریقے سے پرفارم کر سکتی ہے آپ ان کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیے، ان کو گائیڈ کرتے رہیے۔ جس طرح گھر میں میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ جب میں صبح اٹھتی ہوں تو میں چاہوں تو کچن میرے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، میں اپنی مثال بار بار ہر مجلس میں سے بھی دیتی ہوں کہ کوئی دوسرا یہ نہ کہے کہ یہاں وہاں سے لے آتی ہیں۔ جب میں ناشتے وغیرہ سے فارغ ہوتی ہوں تو میں مما کے پاس جاتی ہوں، پہلا سوال کرتی ہوں مما کھانا کیا رکھیے گا۔ اب اگر ان کو کچھ بتانا ہوتا ہے تو وہ بتا دیں گی، ورنہ وہ کہتے بیٹا اپنے دماغ سے سوچ کے خود ہی بتا دیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں ان کی سپرویژن میں کام کر رہی ہوں، ان کا سایہ اللہ میرے سر پر سلامت رکھے، جب میری بڑی موجود ہے تو میں اپنا اختیار کیسے چلا سکتی ہوں۔ تو اسی طریقے سے ہماری بڑوں کو چاہیے کہ وہ نئی نسل کو آگے بڑھنے کا موقع دیں، ان کو گائیڈ کرتے رہے، گائیڈ لائنس دیجیے کہ بیٹا ایسے کیجیے، ایسے کیجیے، ایسے کیجیے۔ اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کا کہ جب بڑے طریقے سے بچیاں آتی ہیں، جتنی زیارتیں برآمد ہوئی ہیں، میں نے اس سے پہلے کہیں اور کسی بارگاہ میں اتنے منظم طریقے سے نہیں دیکھا۔ بہت احترام کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آپ لوگ تعبون برآمد کرتے ہیں، علم کو برآمد کرتے ہیں۔ مولا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ لیکن بار بار یہی کہوں گی کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں نا، اب ان کو ٹرین کیجیے۔ آپ تمام بزرگوں سے میری خواہش گزارش ہے کہ اب ان بچیوں کو ٹرین کیجیے تاکہ جس طرح آپ اتنے احسن طریقے سے اعمال کو انجام دے رہے ہیں، انشاءاللہ مولا آپ سب کو سلامت رکھے کہ کل کو یہ بچیاں جو ہیں نا یہ اس قابل ہو سکے کہ ان کو پتا ہو کہ جب یہ ایام آتے ہیں تو ہم نے فرش اعظم کے تقدس کو سمجھتے ہوئے کن کن طریقے سے ان اعمال کو انجام دینا ہے۔ تو ان بچیوں پر میں اس لیے یوم محرم سے کہہ رہی ہوں کہ ان بچیوں پر میرا کام ہے، میری مجلس ان بچیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے نہیں ہے۔ ماؤں نے ماشاءاللہ بچپن سے
मोजज़ात वाक़यात सब पढ़ते आ रहे हैं। इन बच्चियों के लिए मजलिस से देती हूँ, ये पैगाम देती हूँ। तो अमल सौले किसे कहते हैं? अमल सौले बहुत छोटी छोटी नेक अमाल। मैं आपसे पहले एक और मजलिस पढ़ के आ रही हूँ क्योंकि यौम ज़ैनब भी है आज, तो मैं यौम ज़ैनब की और हज़रत जाफ़र की भी आज बहुत सारी जगहों पे मजालिस हो रही है, तो मैं ये मजालिस पढ़ती हुई फिर यहाँ पर आई हूँ मजलिस पढ़ने के लिए। वहाँ पर मैंने बताया कि अमल सौले किस तरह अंजाम देते हैं, यहाँ भी बताते चले कि अमल सौले बताकर नहीं किया जाता, खामोशी से कर दिया जाता है। कल हम आशुरा के जुलूस में गए, तो जब हम जुलूस में दाखिल हुए तो गाड़ी पार्क करने के लिए एक जगह पर हम जगह देख रहे थे और वहाँ से आज़ादार वापस भी आ रहे थे और हम इधर दाखिल हो रहे थे। तो हमने गाड़ी को एक जगह पर रोका। क्यों रोका कि आप सबको पता है कि मजलिस में जुलूस में बहुत सारे लोग जो हैं शेख और दिनोश बेच रहे होते थे, पापड़ बेच रहा होता है, कोई कुछ आपने देखा होगा वो छोटे छोटे समोसे जो होते हैं वो बहुत सारे लोग अपने सर पे लेकर फिर रहे होते हैं। एक समोसे वाले का बेचारे का या तो किसी की बाइक टकराई थी या क्या हुआ था हमें नहीं पता, उसका पूरा थाल जो था वो रोड पर गिर गया था और गरीब बैठकर अपने शॉपरों के अंदर वो गंदे गंदे समोसे वापस डाल रहा था मट्टी से रोड पे से उठाकर, क्योंकि उसका तो जराया आमदनी वही था और बेचारे का पूरा थाल गिर गया था। वो बेचारा बेचता तो क्या बेचता, तो बताना क्या चाह रहे हो हमारे सॉरी, ना कोई मीडिया था, ना कोई तस्वीरें खींचने वाला था, ना कोई पब्लिसिटी करने वाला था। मौलाना के अज़दार वहां से आगे जाते थे, जो देखता कि इसके समोसे गिर गए हैं, जो इसकी हैसियत होती निकालता और उस समोसे वाले को दे देता। बहुत रकम तो हम भी देख रहे थे कि हमारी गाड़ी बिल्कुल उसके साथ ही हो, ऐसे हमने गाड़ी को रोका हुआ था कि वो सामान अपना उठा रहा था, तो इंतजार में थे कि उठा ले, तो हम गाड़ी को लेकर चले। तो जो मम्मी जो खतीन रकम देख रहे थे वो हम देख भी रहे थे अपनी गाड़ी में से, तो जो मौलाना का अज़दार आता जाता उसको देता जाता, हमने भी अपनी हैसियत के मुताबिक देख दिया। ना कोई वहाँ पर वीडियो बना रहा था कि टीवी पर अपलोड करे कि जनाब इन्होंने इतना दिया, उन्होंने इतना दिया। बस एक मरतबा मेरे हस्बैंड ने बड़ी प्यारी बात कही, कहने लगे कि ये जब अपने घर जाएगा ना तो अपने घर वालों को बताएगा कि हुसैन वाले अपने हुसैन के जुलूस से आ रहे थे और जब उन्होंने मेरा सामान खुदरोश मेरे चीजें गिरी हुई देखी तो वो मुझे अदिया देते रहे, पैसे देते रहे कि मेरा जो नुकसान हुआ है उनकी वजह से नहीं हुआ था, मगर उस नुकसान का इजाला हुसैन वालों ने किया। कहने लगे जब ये घर जाएगा तो मरते तक नहीं तो कम से कम कुछ दिनों तक जरूर याद रखेगा कि इतने की तो उसके समोसे नहीं थे जितने उसको बदले में हुसैन के सट्टे में हुसैन वालों ने पैसे दे दिए। तो ये था सवाल अमल, जिसे कोई देखने वाला नहीं था, कोई ये सोचकर पैसे नहीं दे रहा था कि बदले में हमें समोसे दे देगा, नहीं, सबकी नियत यही थी कि इसका नुकसान हुआ है तो हम छोटा सा सही इजाला कर दें। तो मोमिनात गिरामी, अमल सवाल ऐसे ही किया जाता है, किसी को बताकर नहीं किया जाता, किसी को दिखाकर नहीं दिया जाता। आप कहीं पर जाए कोई आपकी मदद का तालिब हो तो उसको मदद ऐसे करे कि दाएं हाथ से बाएं हाथ को खबर ना होने पाए, ये खुदा की बारगाह में मुकद्दर तरीन अमल है। और जब अमल को ऐसे करके अंजाम दिया जाता है तो खुदा आलम इस अमल का हमें इतना अजर अता फरमाता है कि जो हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद आज यौम ज़ैनब भी है और आज मुझे तारीख़ अंबिया की इस सिलसिले को आगे भी बढ़ाना है। बहुत मुख्तसर सा तारीख़ अंबिया से लेकर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं शहज़ादी ज़ैनब की फ़ज़ाइल ना पढ़ूं। जितने बीबी के मसाइल है ना तो आपका यहाँ पर मसाइल पढ़ा, उतने ही आपके इतने फजाइल हैं कि यकीन जानिए पूरा एक अशरा बीबी के फजाइल पर तैयार हो जाए। इतने फजाइल शहज़ादी ज़ैनब के, आपके मुजज़ात, आपके खुतबात, इतने फजाइल हैं आपके। आज हम अल्लाह के उस नबी की तज़किरा करेंगे कि जिनके लिए हदीस में ये आया है कि रज़ाक़ फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे मेराज पर बुलाकर मुझ पर आसमान के अजाइब व गराइब को वाक़ किया, अजाइब व गराइब को खुदा ने मुझे दिखाया। और एक नबी वो है कि जिसको परवरदिगार आलम ने शिकन माही में बंद करके समंदर के अजाइब व गराइब को उस पर रोशनास करवाया। दो नबी गुजरे हैं तारीख में, एक रसूलुल्लाह जिनको मेराज हुई
اور اللہ نے آسمان کے تمام عجائبات پردے ہٹا دیے تھے اللہ کی نظروں کے سامنے سے اور ان پر تمام عجائب خداوندی ظاہر ہو رہے تھے. اور دوسرے حضرت یونس علیہ السلام کہ جن کو اللہ نے سمندر کی تہوں کے معجزات دکھائے، کرامات دکھائے، کرشمے دکھائے کہ ایک دنیا عالم بالا میں ہے تو ایک دنیا ہم نے سمندر کے اندر قائم کی ہے. کون تھے حضرت یونس علیہ السلام؟ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر تھے. یہ بچیاں جو مجھے بڑی غور سے سنتی ہیں مجھے بڑا پسند آتا ہے ان کا انداز. کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے، جو ہم اپنے موضوع کو مسلسل لے کر چل رہے ہیں کہ انبیاء کے قرآن میں انبیاء کے قصوں سے عبرت حاصل کیجیے. یقیناً ان کی قوموں سے ہمیں، ان پر آنے والے عذابوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے. روایات کہتی ہے کہ اللہ نے کبھی کسی قوم پر آئے ہوئے عذاب کو ختم نہیں کیا. اگر عذاب کے آثار آنے لگتے تھے نا تو اللہ نے کبھی ان عذابوں کو ٹالا نہیں. فقط حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو ہے کہ جب ان پر عذاب کے آثار نمودار ہوئے اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. شاید میں نے پرسوں کی مجلس میں کہا تھا نا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی گر گرانے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. فقط حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی. کہتے ہیں کہ آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہتے تھے اور وہ لوگ نہیں مانتے تھے. جس طرح ہر نبی کے ساتھ کیا، کسی پر پتھروں کی بارش کی گئی، کسی کو لعنت ملامت کی گئی، کسی پر طعنہ زنی کی گئی، کس پر بہت 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 برے برے الفاظوں سے الغابات سے یاد کیا گیا. کبھی کسی نبی کو دریا بوجھ کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کو میں نے تذکرہ اس لیے نہیں لیا کہ بہت سارے ذاکرین، بہت سارے علماء حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بہت پڑھتے ہیں. لہٰذا میں نے ان نبیوں کا انتخاب کیا تھا کہ جن کی تاریخ کو بہت کم پڑھا جاتا ہے، اس لیے میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو نہیں لیا. کہتے ہیں کہ بس اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر کیا کیا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، نہ مانے وہ لوگ، گناہوں میں ملوث تھے، برے کام کرتے تھے، کبھی فعل انجام دیتے تھے. کہتے ہیں کہ ان کی قوم میں دو لوگ ایسے تھے کہ ایک بہت بڑا عابد تھا اور ایک بہت بڑا عالم تھا. جو عابد تھا اس کا نام تھا تلموخا، اور جو عالم تھا ان کا نام تھا روبین. کہتے ہیں کہ عابد نے کہا کہ دیکھیے آپ اتنے سالوں سے تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یہ لوگ آپ کی نہیں مانتے. کہ آپ ایسا کیجیے کہ اس قوم کے لیے بددعا کر دیجیے جیسے گزشتہ نبیوں نے کیا کہ جب بددعا کی تو ان پر اللہ کا عذاب آ گیا اور وہ سب کے سب مارے گئے. تو عابد نے تلموخا نے کہا کہ آپ ان کے لیے بددعا کر دیجیے تاکہ یہ لوگ غرق ہو جائیں، ان پر اللہ کا عذاب آ جائے. جو عالم تھے نا جناب روبین، انہوں نے کہا کہ حضرت یونس آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں نا، آپ بددعا کریں گے تو اللہ کی بددعا کو کبھی خالی نہیں جانے دے گا، یہ قوم تقریباً غرق ہو جائے گی. مگر میری آپ سے التجا ہے کہ آپ ان کی بددعا مت کیجیے، ان کے راہ راست پر آنے کے لیے دعا کیجیے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام کے دل پر عابد کی بات لگی. آپ نے کہا کہ ان کو اگر راہ راست پہ آنا ہوتا تو میں مثال سے تبلیغ کر رہا ہوں، یہاں جاتے ہدایت پر پڑھنے کے کلمہ، لیکن نہیں مانے. ایک مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا یہ قوم میری بات کو نہیں سن رہی، میرے پیغام کو نہیں مان رہی، پروردگارا ان پر اپنا عذاب نازل کر دے. آواز قدرت آتی ہے، اے یونس فلاں سال فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو فلاں وقت پر اس قوم کے اوپر میرا عذاب نازل ہو جائے گا. بس کہتے ہیں کہ جب وہ سال آیا، وہ مہینہ آیا، وہ تاریخ قریب تھی. ایک مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام سے اس عابد نے کہا کہ اے یونس اس قوم پر اب عذاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے، ایسا کرتے ہیں کہ ہم اور آپ اس شہر کو چھوڑ دیتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام نے عابد کی بات کو سنا، تلموخا کو اپنے ساتھ لیا اور اس شہر کو چھوڑ کر چلے گئے. جب شہر کو چھوڑ کر چلے گئے تو ایک مرتبہ جو عالم دین تھے جناب روبین، انہوں نے اس قوم سے کہا کہ دیکھو تم پر اللہ کے عذاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں، تم ایسا کرو کہ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگو، گر گڑا کر مناجات کرو. اللہ وہ ہے کہ جو خالق برحق ہے، وہ ہے کہ جو تمہاری توبہ کو قبول
قبول کر لے گا. جو یونس کا خدا ہے نا اس پر ایمان لے آؤ, گڑ گڑا کر اس سے توبہ و استغفار کرو, وہی تمہیں نجات دے گا. ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کیسے مناجات کریں, بتا دیجیے کیسے گڑ گڑائیں, کیسے مانگے. کہا اپنے بچوں کو چھوڑ دو, اپنی ازواج کو چھوڑ دو, بیابان میں جاؤ. اس لیے کہ دیکھیے بچے جب سامنے ہو, بیوی سامنے ہو تو ذہن بڑھتا ہی ہے, توجہ بڑھتی ہے. کہا خلوت میں جاؤ, تنہائی میں جاؤ, گڑ گڑا کر ہاتھوں کو بلند کرو اور کہنا کہ تو ہی رب ہے, تو ہی خالق ہے, تو ہی یونس کا خدا ہے, ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں, تو اپنے عذاب کو ہم پر سے ٹال دے. کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں نے گڑ گڑا کر مناجات کی. اللہ کو ان کی توبہ کا طریقہ پسند آیا اور ان پر آئے ہوئے عذاب کو اللہ نے ان پر سے ڈالا اور پہاڑوں کے اوپر اس عذاب کو نازل کر دیا. جب پہاڑوں پر وہ عذاب آ گیا, پہاڑ شکستہ ہو گئے, ریزہ ریزہ ہو گئے, ان پر بہت شدید عذاب آ گیا. پہاڑوں کے اوپر اللہ نے اس عذاب کا رخ پھیر دیا. کہتے ہیں کچھ عرصہ گزرا, ایک مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اب میں چاہتا ہوں اور جا کر دیکھتا ہوں کہ میری قوم کا حال کیا ہوا, اللہ نے ان پر عذاب بھیجا ہوگا نا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب چلنے لگے اس قریے میں آئے کہ جہاں وہ رہتے تھے, تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات جی محمد امام فرماتے ہیں کہ جب وہ واپس پلٹ کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چلا رہا تھا. انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ یونس کی قوم کا کیا حال ہوا. کہتے ہیں کہ یونس کی قوم تو آباد ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, یونس کی قوم پر تو عذاب نازل ہو چکا تھا نا. کہتے ہیں نہیں, وہ پہچانا نہیں تھا حضرت یونس علیہ السلام کو, پہچانا نہیں تھا. کہتے ہیں نہیں, ان لوگوں نے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی, توبہ کی, استغفار کی. اللہ نے ان کی توبہ پسند آئی, اللہ نے عذاب کو پہاڑ پر ڈال دیا اور وہ سب کے سب بالکل حشاش بشاش ہیں اور یونس کے خدا پر ایمان لے کر آ گئے. کہا میں نہیں مانتا. کہتا ہے سوال پوچھنے والے یہ بتا تم کون ہے. کہا میں ہی تو یونس ہوں. کہا میں نہیں مانتا کہ تم یونس ہو. کہا اچھا اگر تم نہیں مانتے تو تمہاری یہ گوسفند گواہی دے گی. اللہ کی اذن سے اس گوسفند نے کلام کیا اور وہ بہت میں خدا بولا ہوئی اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام ہے. اب جو اس شخص نے چرواہے نے سنا, ایک مرتبہ حضرت یونس نے کہا کہ جاؤ شہر میں جا کر منادی کر دو کہ حضرت یونس پلٹ کر تمہاری جانب آ گئے ہیں, تو مجھ پر ایمان لے کر آ جاؤ, اور اگر تمہاری نہ مانے تو یہ گوسفند اللہ کے حکم سے بولے گا. حضرت یونس علیہ السلام کے حکم پر اس چرواہے نے گوسفند کو اٹھایا اور شہر میں جا کر منادی کر دی کہ حضرت یونس علیہ السلام واپس تشریف لے آئے ہیں. اے لوگوں آؤ, ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اور اللہ کے دین پر واپس آ جاؤ, ایمان لے آؤ کہ وہ تمہارے درمیان آ گئے ہیں. لوگوں نے کہا کیا پاگل ہوا ہے, کیا پاگل ہوا ہے, حضرت یونس علیہ السلام تو مر گئے تھے. حضرت یونس علیہ السلام کیسے مرے تھے؟ تو روایات کہتی ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام یہاں سے چلے تو ایک مرتبہ اپنی قوم پر نفرین کرتے ہوئے, لعنت کرتے ہوئے سمندر کے کنارے آ کر بیٹھ گئے. کیسے کہا اس شخص نے؟ کہتے ہیں کہ بیٹھ گئے, وہاں پر نفرین کر رہے تھے, لعنت ملامت کر رہے تھے. ایک مرتبہ جب اس قوم پر لعنت کر کے آپ دریا کے کنارے آ کر بیٹھے تو دیکھا کہ ایک قافلہ دریا سے, سمندر سے جانے کے لیے تیار ہے, سامان لا دیا گیا. حضرت یونس علیہ السلام کو وہ لوگ جانتے نہیں تھے. کہا کہ اگر تم کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ سوار ہو جاؤں, مجھے کہیں اور جانا ہے. لوگوں نے کہا سوار ہو جائیے. جب سوار ہو گئے حضرت یونس علیہ السلام, آپ نے سن رہے توجہ کی دلچسپی ہو رہی ہے, ساتھ یہ تاریخ ہے اور تاریخ سے ہماری واقفیت ہونی چاہیے. مطلب سوار کیجیے محمد جانتے نہیں کہ جب سوار ہو گئے حضرت یونس علیہ السلام تو ایک مرتبہ جب سمندر کے بیچ میں یہ کشتی پہنچی تو بہت بڑی مچھلی نے آ کر اس کشتی کا راستہ روک دیا. جب کشتی نے کا راستہ روکا اس مچھلی نے تو سب لوگ دیکھ کر ڈر گئے. ایک مرتبہ روایات کہتی ہیں, قرآن کہتا ہے سورہ یونس میں ہے یہ کہ حضرت یونس کے پائے ثبات میں لغزش آ گئی. یہاں پر واقعے کو روک کر ایک بات کہوں گی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں اپنے اثر کو پھینکا تھا
تو خدا کی قدرت سے وہ عصا اژدہا بن گیا تھا اور فرعون کے سب نے سنا ہوا ہے یہ واقعہ تو فرعون کے جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تھا. جب سانپوں کو نگل گیا تو ایک مرتبہ اللہ کے حکم سے وہ سانپ جیسے عصا بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آواز قدرت آتی ہے اے موسیٰ اپنے عصا کو اٹھا لیجیے. قرآن کہتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے حضرت موسیٰ کے قدم ڈگمگائے تھے. کیوں ڈگمگائے تھے؟ کہ آپ نے کچھ لمحوں پہلے اس عصا کو اژدہا بنا ہوا دیکھا تھا. حضرت موسیٰ کے قدم ڈگمگائے تھے. جہاں حضرت یونس علیہ السلام اس بڑی سی مچھلی کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے ڈگمگائے تھے. میں کہوں گی کہ وہ موسیٰ کے عصا کو اژدہا بنا دیکھا تو ایک لمحے کے لیے پائے ثبات میں لغزش آ گئی. وہ میرا مولا تھا جو فقط 2 دن کا تھا. جب گہوارے میں ازدر کو چھوڑا گیا آزمانے کے لیے کہ بچہ حلال کا ہے یا نہیں. عرب میں دستور تھا نا گہوارے میں ازدر کو چھوڑتے تھے. وہ میرا مولا تھا فقط 2 دن کا تھا اور گہوارے میں جب ازدر کو ابو جہل نے چھوڑا تو وہی 2 انگلیاں کہ جنہوں نے باب خیبر کو بلند کیا تھا آج وہی 2 انگلیاں بلند ہو گئی. ازدر کو چیر ڈالا. نہ ایک حصہ کم تھا نہ ایک حصہ زیادہ تھا. جیسے ہی مولا کائنات نے 2 برابر برابر حصوں میں ازدر کو تقسیم کیا اپنے عدل کا مظاہرہ کیا تو آواز قدرت آتی ہے یا علی آپ نے جو ازدر کے 2 برابر برابر ٹکڑے کیے تو ایک کام اپنا کیا ایک کام ہمارا کیا. 2 دن کا بچہ خدا سے کلام کرتا ہے. دنیا دیکھ رہی ہے نہر حیرت ہے دنیا. 2 دن کا بچہ کلام کرتا ہے پروردگارا اپنا کام تو کیا ازدر کو چیر کر اپنی جان بچا لی. تیرا کون سا کام کر دیا؟ آواز قدرت آئی یعنی آپ نے یہ جو عدل کا فیصلہ کیا ہے نا نہ ایک حصہ کم تھا ازدر کا نہ ایک حصہ زیادہ تھا. بالکل برابر برابر حصوں میں تقسیم کیا. تو شاعر نے اس پورے واقعے کو بڑا خوبصورت تحریر کیا. طویل واقعہ ایک شعر میں اس کو قلم بند کیا. کہتے ہیں کہ جب ازدر کو چیرا تو بس آواز قدرت آئی علی کہتے ہیں پروردگارا اپنا تو کام کیا کہ اپنی جان بچا لی. تیرا کون سا کام کیا؟ آواز آتی ہے کہ تاریخ میں دیکھے گا جو ازدر کے 2 ٹکڑے تاریخ میں دیکھے گا جو ازدر کے 2 ٹکڑے ہر دور کا عادل تیرے تعظیم کرے گا. کچھ بوجھ ہمارا بھی تو ہلکا ہوا ہے کچھ بوجھ ہمارا بھی تو ہلکا ہوا ہے. اب جنت و دوزخ تو ہی تقسیم کرے گا. یا علی یا علی اللہ محمد والے محمد سلامت رہیے آباد رہیے. مولا آپ سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. مولا آپ سب کی ہر جائز حاجت کو اس پر شہزاد کے صدقے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو ادھر جناب یونس نے اتنی بڑی مچھلی کو دیکھا ایک لمحے کے لیے دل میں خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی. تمام کے تمام لوگوں نے کہا کہ بھئی یقیناً اس کشتی میں کوئی ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب آ رہا ہے ہم پر یہ گناہ پڑ رہا ہے. چلو رکا ڈالتے ہیں قرآن ڈالتے ہیں جس کے نام کا قرآن نکلے گا اسی کو سمندر میں ڈال دیں گے. مچھلی اس کو لے کے اور چلی جائے گی. اب وہ مچھلی تو خدا کے حکم سے آئے گی. جب قرآن ڈالا گیا تو قرآن نکلا حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا. اور بزرگ حضرت یونس کو تو جانتے نہیں تھے. اٹھایا حضرت یونس کو اور اس مچھلی کے منہ میں پھینک دیا. مچھلی نے گھڑپ کر کے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی شکل میں لیا اور سمندر کے اندر چلی گئی. اب تاریخ کہتی ہے کہ سمندر کی تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام سفر کر رہے اور جب شکم ماہی میں حضرت یونس نے سفر کرنا شروع کیا تو بے اختیار خدا کو گڑگڑا گڑگڑا کے پکارا. کیا جملہ تھا کیا کلمہ تھا بچپن سے سن لیا ہے لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین.
یہی جملہ تھا، یہ پڑھتے جاتے تھے، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے، توبہ کرتے جاتے تھے۔ بس ایک روایت کہتی ہے کہ 3 دن تک مچھلی کے شکم میں رہے، ایک روایت کہتی ہے 9 دن تک مچھلی کے شکم میں رہے، ایک روایت کہتی ہے کہ 9 گھنٹے تک رہے۔ مگر بہرحال جب آپ نے کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کی، یہی کلمات پڑھ پڑھ کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کو ان کی توبہ پسند آئی اور ایک مرتبہ مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو دریا کے کنارے ابال دو۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگلا، اب دور دور تک آبادی کی کوئی اثر نہیں تھے۔ اللہ نے کدو کے درخت کو وہاں پیدا کیا، اگایا۔ حضرت یونس علیہ السلام، روایت کہتی ہے کہ اتنا جسم کا گوشت گل چکا تھا، اتنی دیر مچھلی کے شکم میں رہ کر اتنا جسم کا گوشت گل گیا تھا کہ جیسے جب کوئی بچہ شکم مادر سے باہر آتا ہے نا اور وہ نرم ملائم ہوتا ہے، ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام ہو گئے تھے۔ بس اللہ نے حکم دیا، کدو کا درخت وہاں پیدا ہوا، آپ اس کو مثلے پستانے مادر کے چوستے رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی جسم میں اتنی طاقت آ گئی کہ آپ کھڑے ہونے کے قابل آ گئے۔ اور ایک روایت کہتی ہے کہ اللہ نے ایک ہرنی کو معمور کر دیا تھا، وہ ہرنی آتی تھی اور حضرت یونس علیہ السلام اس کے دودھ سے اپنے آپ کو سیراب کرتے تھے، اپنے شکم کو سیر کرتے تھے۔ جب آپ کے جسم میں طاقت آ گئی تو اللہ نے ایک کیڑے کو حکم دیا، ایک کیڑا اس کدو کے درخت کی جڑ میں گیا، اس کو کھا کر ختم کیا، درخت سوکھ کر ختم ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا پروردگارا، یہی میری غذا کا انتظام تھا، اب تو میں مر جاؤں گا، یقیناً میرے جسم میں طاقت نہیں رہے گی، تو مجھ پر کیا اپنا عذاب ڈالنا چاہتا ہے پروردگارا، تو مجھے ختم کرنا چاہتا ہے پروردگارا، یہی میرے کھانے کا انتظام تھا، تو میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، اے یونس، جس درخت کو نہ تم نے بویا، نہ تم نے بڑا کیا، نہ اس کے اوپر پھل تم لائے، لیکن اس کے ختم ہونے پر تم اتنا غمگین ہو رہے ہو۔ اے یونس، جس قوم کو ہم نے پیدا کیا، ہم نے غذا فراہم کی، ہم نے پال پوس کر اتنا بڑا کیا، اس قوم کے غرق ہونے کے لیے تم نے بد دعا کی، تو تمہارے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال نہ آیا کہ جسے ہم نے پیدا کیا اس پر عذاب کے لیے تم ہم سے کہہ رہے ہو؟ بس ایک مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام نے خدا سے معافی طلب کی اور کہا پروردگار، ایک مرتبہ مجھے واپس اپنے قوم کی جانب بھیج دے، بس اب میں اس سب کو تیری جانب علم و حکمت کے ذریعے لاؤں گا، اس میں اخلاق کے ذریعے لاؤں گا۔ تو مومنات گرامی، جب حضرت یونس علیہ السلام آئے، اب چرواہا منادی دے رہا ہے، حضرت یونس آ گئے، لوگ اس کو مار رہے، پاگل ہوئے ہو کیا؟ وہ تو سمندر میں غرق ہو گئے، مر گئے، اب کہاں سے آ سکتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا، گوسفند نے پھر سے کلام کرنا شروع کیا اور کہا ہاں حضرت یونس علیہ السلام پلٹ کر آ گئے ہیں۔ اب جو لوگوں نے سنا دوڑتے ہوئے گئے، حضرت یونس علیہ السلام کا استقبال کیا، ان کے ہاتھوں پر بیعت کی اور کہا کہ اپنے رب کا کلمہ ہمیں پھر سے پڑھائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب کے سب مسلمان ہو گئے، مشرف با اسلام ہو گئے۔ تو مومنات گرامی، پروردگار عالم ہر نبی سے امتحان لیتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، ان کے ایمان کا بھی امتحان ہوتا ہے، ان کے صبر کا بھی امتحان ہوتا ہے، ان کی جان کا بھی امتحان ہوتا ہے، ان کے مال کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام سے یہ چھوٹا سا امتحان لیا تھا، ان کو شکم ماہی میں بند کر کے، لیکن وہ اس امتحان کے ساتھ ختم نہیں، دنیا کو طریقہ بتا دیا کہ جب تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو، جب تم کسی مصیبت میں ہو تو انہیں کلمات کا ورد کیا کرو۔ یہ خود ایک تسبیح ہے کہ جو بہت سارے مومنات کو شاید 1.25 مرتبہ پڑھی جاتی، جہاں تک میرے حافظے میں ہے 1.25 مرتبہ جب کبھی کوئی اس تسبیح کا ذکر کرتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ مومنات کو اٹھا کر اگر اس تسبیح کا اس ورد کو 1.25 مرتبہ پڑھا جائے تو آپ کی بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے اگر ان کلمات کا ورد کیا جائے۔ تو اللہ نے ہمیں اس در پر لا کر اس لیے رکھا ہے کہ ہم ان کے در سے فیضیاب ہو سکیں۔ قدم قدم پر ہمارے لیے ہدایتیں ہیں، قدم قدم پر ذریعہ نجات ہے۔ مولانا گرامی، آج 11 محرم الحرام جسے ہم یوم زینب کے نام سے منسوب کرتے ہیں، میرے پاس اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، میں نے حضرت یونس علیہ السلام کے تمام واقعات کو اسکپ کیا کیونکہ اب اتنی گنجائش نہیں، دامن وقت میں مجھے 2 جملے بیوی کی فضیلت میں کہنے ہیں۔ آپ میں سے کون، میرا سوال ہے، آخر تک
تمام ممنا سے جو ممنات یہاں سونے کے لیے آئی ہوں اسے معذرت چاہوں گی کہ یہ فرض ادا ہے. اپنے تھکن کو اپنے گھروں پر یقیناً چھوڑ کر آتے ہیں. یقین جانیے آپ کو آواز کی خستگی سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ مسلسل ماشاءاللہ مجالس چل رہی ہیں. ایک دن میں 2 سے 3 کوئی دن بھی ایسا نہیں آیا کہ جب میں نے فقط ایک مجلس پڑھی ہے. یہ میرے مولا کا معجزہ ہے آپ کے سامنے ہی ہے کہ 5 دن میں کولنگی سے آئے ہوئے یہاں خطابت کرنے 1.25 گھنٹے کا راستہ طے کر کے آتی تھی اور 1.25 گھنٹہ واپسی کا راستہ یعنی 2.5 گھنٹہ صرف میرا سفر میں گزرتا تھا. مگر ایک دن بھی آپ بتا دیجیے کہ میری آواز میں آپ نے تھکن محسوس کی ہو. وہاں سے مجلس سے پڑھتی ہوئی آتی تھی اور یہاں سے جانے کے بعد پھر میری خطابت ہوتی تھی اور وہی جو پہلی مجلس میں ہوتا تھا وہی جوش میرا آخری مجلس میں ہوتا تھا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جب اس فرشیدہ پڑھایا کریں ہمیشہ بیدار ہو کر آیا کریں. 2 جملے شہزادی کی شان میں کہوں گی. عظمت شہزادی زینب کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے سلام کیجیے گا. شہزادی کی 2 لقبات جو بہت مشہور ہیں. ایک ام المصائب اور ایک عالمہ غیر معلمہ. یہ لقب کس نے دیا تھا؟ میری مولا سجاد علیہ السلام نے. خود امام فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی عالمہ غیر معلمہ ہے کہ جنہوں نے کسی کے سامنے کبھی زانوے ادب کو نہیں بچھایا. جو پنجتن کے سائے میں پروان چڑھی ہو اگر وہ زینب نہ ہوگی تو اور کون ہوگا. ذہنوں میں رکھیے گا کہ جس کو تربیت اور ماحول کیسا ملا جب آنکھوں کو کھولا ہے شہزادی زینب نے تو ہر طرف علم عصمت طہارت سب یہی نظر آئے. کہیں نانا ہے کہیں بابا ہے کہیں ماں زہرا ہے کہیں حسن حسین ہے. پنجتن کی سائے میں پروان چڑھ رہی ہے شہزادی زینب. کتنے خوبصورت ماحول میں علم کے ماحول میں حلم کے ماحول میں شجاعت کے ماحول میں طہارت کے ماحول میں بھی زینب کی تربیت آئی ہے. بہت جلدی اپنے واقعی کو لے کر چلوں گی. کہتے ہیں کہ جب مولا علی دارالحکومت کوفہ پہ آئے تھے آپ کو جب ظاہری خلافت ملی تھی. زینب دیکھیے گا امام اگر خاک نشی ہو تب بھی امام رہتا ہے. امام اگر منبر میں آ جائے وہ تب بھی امام رہتا ہے. امام کو دنیا حکومت نہ دے وہ تب بھی امام رہتا ہے اور اگر ظاہری خلافت پہ آ جائے تب بھی وہ امام رہتا ہے. جب مولا کو ظاہری حکومت ملی آپ کوفے میں امیر بن کے آئے تو وہاں کی جو عمراء رؤساء تھے معززین تھے انہوں نے مولا علی کی خدمت میں آ کر کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو سے ہماری سفارش کر دیجیے کہ وہ ہماری گھر کی خواتین کو علوم کا درس دیا کریں درس فقہ دیا کریں درس تدریس قرآن دیا کریں تفسیر قرآن بیان کیا کریں. مولا علی شہزادی زینب کے پاس کہا بیٹی زینب کوفے کی کچھ خواتین آپ سے درس لینا چاہتی ہیں. اے بیٹی آپ ان کو تفسیر قرآن بیان کیجیے. بابا کے کہنے پر بیٹی زینب نے تفسیر قرآن شروع کر دی. ایک روز کوفے کی عورتیں آپ کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی اور موضوع بحث تھا حروف مقطعات کاف ہا یا عین صاد. کاف ہا یا عین صاد ان حروف مقطعات پہ بحث چل رہی تھی. جب وہ خواتین اٹھ کے چلی گئی تو اللہ مولا کائنات نے فرمایا بیٹی زینب کیا ان کاف ہا یا عین صاد کی حقیقت کو جانتی ہے؟ کہا بابا آپ علم کا در ہے آپ سے زیادہ بہتر کون جانے گا. کہا بیٹی زینب یہ حروف مقطعات واقعہ کربلا کی جانب اشارہ کرتے ہیں. یہ مسائل کا آغاز نہیں کر رہی بیٹی کا ایک معجزہ ضرور کروں گی بچیوں کے لیے کہ جب ان سے لو لگاتے ہیں نا جب ان سے اپنے آپ کو توسل کرتے ہیں تو یہ گھرانہ معجز نما گھرانہ ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ گھرانہ آپ کو عطا کیے بغیر کبھی چھوڑ دے. نہیں جو میں نے پرسوں کی مجلس میں کہا تھا نا کہ دعا یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے یا ذخیرہ کر لی جاتی ہے. دعا کبھی رد نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ بیٹی یہ واقعہ کربلا کی جانب اشارہ ہے. کام سے مراد کربلا میں امام حسین کی آمد. ہاتھ سے مراد ہلاکت امام حسین. یا سے مراد یزید قاتل حسین. عین سے مراد آتش حسین حسین کی پیاس.
اور صاد سے مراد صبر حسین. یہ حروف مقطعات کی تفصیل بیان کی ہے مولا علی نے، جسے آیت اللہ تصدیقیر نے اپنی کتاب زندگانی شہزادی زینب میں بیان کیا ہے، اور وہیں سے یہ تمام جملے لے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب بی بی زینب کا آپ ہوا تھا تو 2 شرائط رکھی گئی تھی جناب عبداللہ سے کہ اے عبداللہ آپ سے فقط 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ دن کا کوئی حصہ ایسا نہیں گزرا کہ جب زینب نے اپنے بھائی حسین کی زیارت نہ کی ہو، لہٰذا دن کے ایک وقت کو اجازت دیجیے گا کہ یہ اپنے بھائی کی زیارت ضرور کر سکے. اور عقد زینب کا دوسری شرط یہ تھی کہ جب حسین مدینے سے کربلا جائے تو زینب کو جانے سے مت روکیے گا. یہ 2 شرائط تھی جناب عبداللہ سے رکھی گئی تھی اور جناب عبداللہ نے شرائط کو منظور کر لیا تھا. اب یہی کے معجزات ہیں کہ جب میں پڑھنے بیٹھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سا معجزہ لوں اور کون سا چھوڑ دوں. بس ایک معجزہ بیان کر کے عبداللہ تصدیقیر فرماتے ہیں کہ سید محمد باقر سلطان آبادی کی جن کے ساتھ یہ معجزہ ہوا اور انہی کی زبان میں اس معجزے کو عبداللہ تصدیقیر نے تحریر کیا. کہتے ہیں کہ گلوجن کے رہنے والے تھے سید محمد باقر سلطان آبادی. کہتے ہیں کہ ان کی ایک آنکھ میں بہت تکلیف اٹھی. جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو کہا کہ آپ کی آنکھ کے اندر ایک زخم ہو گیا ہے اور وہ زخم اپنا زہر اس آنکھ کے اندر پھیلا رہا ہے. بہت علاج کروایا، بہت ابھی واقع ہے بہت چھوٹا کر کے پیش کر لی کیونکہ اب بہت طویل مجلس آج ہو چکی ہے، لیکن یقیناً میں نے گزشتہ دنوں مجلس کو بہت مختصر کر کے پڑھا ہے، اس لیے میں نے تھوڑا سا پلانی کر دیا کہ اس کے بعد ابھی میری کوئی مجلس بھی نہیں ہے اور مسائل کو یقیناً مختصر کر دوں گی تاکہ اپنے وقت کو برقرار رکھ سکوں. کہتے ہیں کہ ان کی آنکھ کا زخم بڑھتا جا رہا تھا، بہت طبیبوں کو دکھایا، سب نے کہا کہ بس اب یہ لا علاج ہے. یہ جو زخم ہے آپ کی آنکھ کا اس میں ہم نے زہر ایک دن میں پھیلا دیا ہے، اگر ہم آپریشن بھی کرتے ہیں نا تو آپ کی آنکھ تو ضائع ہوگی ہی، بینائی تو کبھی واپس نہیں آئے گی، بینائی آہستہ آہستہ کر کے جاتی نہیں. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ میری بائیں آنکھ بالکل ناکارہ ہو گئی اور ہر طبیب نے کہا کہ اب یہ لا علاج ہے. کہتے ہیں کہ میں مایوس ہو کر گھر میں بیٹھ گیا. ایک مرتبہ میرے ایک دوست تھے کہ جو مجھ سے ملنے کے لیے آئے، کہنے لگے میں کربلا جا رہا ہوں، سوچا کہ جاتے جاتے آپ سے بھی ملاقات کر لوں. ان کے دوست نے جب ان سے خدا حافظ کہا تو ایک مرتبہ کھڑے ہوئے محمد باقر کہنے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ دنیا کی طبیبوں نے تو مجھے لا علاج کہہ دیا ہے، میں اس طبیب حقیقی کی دربار میں جاتا ہوں اور ان سے جا کر استغاثہ کرتا ہوں. وہ طبیب حقیقی ہیں اور ان کی بارگاہ سے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. کہتے ہیں کہ تم اپنے مولوی سے تو جا کر پوچھ لو، آئے اپنے ڈاکٹر کے پاس طبیب کے پاس، کہا اگر آپ نے سفر کیا نا تو آپ کی آنکھ سے شاید کہ خون رسنے لگے کیونکہ اب آپ کی آنکھ کا زخم بہت بڑھ گیا ہے، بہت بڑھ گیا ہے. ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ اب آپ سفر مت کیجیے گا. کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر مرنا ہی ہے تو کیوں نہ سفر عشق پہ جا کر مروں، اگر موت یقینی ہے تو کیوں نہ سفر عشق میں جاتے ہوئے ہی موت آ جائے. اس سے بڑی سلام یا حسین، بلند آواز سے بولنا، سلام یا حسین، سلام یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کہتے ہیں جب موت یقینی ہے تو سفر عشق میں جاتے ہوئے موت آئے تو اس سے بڑی سعادت کیا. سامانی سفر لیا، جلدی جلدی زادے راہ لے کر اور تیار ہو کر قافلے کے ساتھ آ گئے. کہتے ہیں کہ ابھی ایک منزل طے کی تھی کہ آنکھ میں اتنا شدید درد اٹھا، اتنا شدید درد اٹھا، قافلے کے لوگوں نے مجھ پر ملامت کرنا شروع کر دی کہ آپ کی وجہ سے ہم بھی پریشان ہو رہے ہیں، آپ آئے ہی کیوں تھے. کہتے ہیں میرا دل بہت تکلیف مبتلا ہو گیا کہ میں ان کے لیے باعث تکلیف پڑ رہا ہوں. کہتے ہیں بس ایک مرتبہ میں نے کپڑے کا ٹکڑا کھالا پارچا اور آنکھ ڈر کس کے پٹی کو باندھ لیا. کہتے ہیں جب دوسری منزل آئی تو ایک مرتبہ قافلے کے لوگوں نے کہا کہ تم واپس اپنے گھر چلے جاؤ، تم کربلا جانے کے قابل نہیں ہو. کہنے لگے مگر بس میرے وہی دوست تھے جو مجھ سے کہتے تھے نہیں طبیب حقیقی وہی ہے، تم ان کے پاس جاؤ گے وہ تمہیں ضرور
شفا دیں گے. ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا, ان کے دوست نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر کوئی مولا حسین کو بی بی زینب کا واسطہ دے نا تو دعا کبھی رد نہیں ہوتی, تم بی بی زینب سے استغاثہ کرو. کہتے ہیں کہ میں لیٹ گیا اپنے خیمے میں آ کر, جو ٹینٹ لگائے گئے تھے لوگ مجھے لعنت برآمد کر رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے بھی سفر میں تکلیف ہو رہی ہے. کہتے میں آ کر گڑگڑا کر رونے لگا کہ اے شہزادی, اے عقیلہ بنی ہاشم, آپ کو مولا حسین کی محبت کا واسطہ کہ مجھے تکلیف سے نجات دیجیے. میں تو آپ کے بھائی کے روضے پر زیارت دینے جا رہا ہوں, آپ مجھے تکلیف سے نجات دیجیے. کہتے ہیں کہ دعا کرتے کرتے روتے روتے میں سو گیا. جب میں سو گیا تو میں نے خواب میں عقیلہ بنی ہاشم کی زیارت کی. میں نے دیکھا کہ شہزادی زینب تشریف لائی ہے اور اپنی چادر کا ایک کونا اٹھا کر میری آنکھ پر لگانا شروع کر دیا اور کہا کہ اے محمد باقر, تو نے جس کو پکارا تھا وہ تیری حاجت روائی کے لیے آ گئی. بس کہتے گھبرا کر خواب کی حیرت سے میری آنکھ کھل گئی. جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا کہ میری آنکھ میں کوئی درد نہیں, پٹی بندھی ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ میری آنکھ میں کوئی درد نہیں ہے. میں دوڑا دوڑا ہوا گیا, میں نے قافلے کے لوگوں کو بتایا کہ میری آنکھ میں اب کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. کہا کہ محمد باقر کیا ہو گیا ہے, ابھی تو تم سوئے تھے کہ دماغ خراب ہو گیا. کہا واللہ میری آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں ہے. کہتے ہیں اچھا اپنی آنکھ کی پٹی کو کھولو. جب آنکھ کی پٹی کو کھولا تو ایک مرتبہ قافلے کے جو لوگ آشنا نہیں تھے انہوں نے پوچھا باقر یہ تو بتاؤ, پہلی منزل پر روایت کہتی ہے فرماتے ہیں کہ آگ کا ورم بڑھ گیا تھا, سوجن جسے کہتے ہیں, سیاہی پورے چہرے تک آ گئی تھی, اتنی تکلیف مبتلا تھے. ایک مرتبہ قافلے کے لوگ کہتے ہیں محمد باقر یہ بتاؤ کہ تمہاری کس آنکھ میں درد تھا؟ کہتے ہیں بائیں آنکھ میں. کہتے ہیں واللہ یہاں تو تکلیف کے, درد کے اور سیاہی کی کوئی آسانی نظر نہیں آتے. ایک مرتبہ محمد باقر کہتے ہیں واللہ میری اس آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی, میں اس آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں. میری آنکھوں میں اتنی روشنی آ گئی کہ جتنا دوسری آنکھ میں بھی نہیں تھی, میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں. اور یہ میری شہزادی زینب کا معجزہ ہے کہ جن سے میں نے استغاثہ کیا تھا. مولانا شاعر کہتا ہے کہ خدا سے گفتگو فطرت پہ قبضہ موت پہ قدرت, خدا سے گفتگو فطرت پہ قبضہ موت پہ قدرت, یہ سب کچھ ذہن انسان کی رسائی سے گزرتا ہے. یہ مشکل مرحلے آل محمد کے کھلونے ہیں, یہ مشکل مرحلے آل محمد کے کھلونے ہیں جنہیں تو معجزہ کہتے ہو, ان کا روز مرہ ہے. مانگو تو صحیح, گھبرا کر کہو تو صحیح کہ شہزادی آپ کے بھائی کی فرش ازا پر آتے ہیں, ان کی بہت سی حاجتیں لے کر آتے ہیں, بہت سی پریشانیوں کے حل کے لیے آتے ہیں. آپ کا میرا بڑے ہاشم میں آپ کو مولا حسین کی محبت کا واسطہ ہماری مشکلات کو دور فرمائیے. ہاں مظلوم کربلا توسل کیجیے شہزادی زینب سے. ہمیں تو اتنے وسیلے ملے ہیں دربار میں, ہم کسی سے مانگیں, شہزادہ بابو حوائج سے مانگی. جب حضرت شہزادہ کے زر کی مجلس پر کر جا رہی تھی تو ایک مومنہ مجھے ملی اور وہ مجھے بتانے لگی کہ آپ نے ابھی ایک دعا بتائی نا, آپ نے بتایا کہ جب کوئی مجھ سے مانگتا ہے تو عطا کرتے ہیں. وہ بتانے لگی کہ میرا بیٹا تھا, اس کے ایک ہی بیٹا ہے ان کا, اور وہ کہنے لگی کہ بائی برتھ اس کے دل میں سوراخ تھا, اس کے دل میں سوراخ تھا. یہاں پہ کھڑے ہو کر وہ موضوع بتا رہی تھی, کہنے لگی کہ تمام ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ آپریشن ہوگا, سب کچھ ہوگا, اور کہنے لگی کہ بہت کم چانسز تھے. تو ان کے بیٹے کے کہنے لگی کہ میرے پاس میرے مولا کا در ہے. کہتی مستقل شہزادہ علی اصغر سے, کیونکہ وہ چھوٹا بچہ تھا, شیرخوار تھا. کہنے لگی میں روز شہزادہ علی اصغر کے جھولے پر جا کر توسل کرتی تھی, دعا مانگتی تھی. کہنے لگی مجھے اتنا یقین تھا, اتنا یقین تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ شفا ملے گی تو فقط شہزادہ بابو حوائج سے ملے گی. وہ کہتی ہے کہ اتنا طویل آپریشن تھا میرے بیٹے کا, اور وہ آپریشن ماشاءاللہ کامیاب ہوا. الحمدللہ آج ان کا بیٹا 11 سال کا ہو چکا ہے, اور کہتی ہے کہ تمام تکلیف دور ہو چکی. میرا ایمان ہے کہ میرے بیٹے کو زندگی شہزادہ بابو حوائج شہزادہ علی اصغر کے جھولے سے ملی ہے. ہاں مولاد ہمارے پاس کتنے وسیلے ہیں, آئیے عزت اور مانگیے, یہ گرا کر مانگیے. اللہ نے مظلوم کربلا آج 11 محرم الحرام ہے. بہت قیامت کے یہ دن ہیں آج کے, بہت یہ مجالسیں بہت یقیناً تکلیف دہ ہیں, بہت مشکلات کے دن ہیں. یہ 11 محرم کے مصائب کچھ کم نہیں ہیں. یہ مصائب ہم سب کے لیے یقیناً بہت تکلیف دہ ہیں. کل کربلا میں شام غریبہ کی,
شام غریبہ غریبوں کی شام. بہت قیامت کے یہ دن. میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میری آواز اختتام تک چل سکے اور آخر تک تمام مملات تک میری آواز پہنچ سکے. میری پوری کوشش ہوگی. وہ کہ یہ مائک اب ساتھ نہیں دے رہا اور میری آواز بھی شاید اتنا ساتھ نہ دے سکے. روایات یہ کہتی ہیں، میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اپنی آواز کو آپ تک پہنچا سکوں. آج 11 محرم الحرام کہ جب ہر جگہ پر حضرت جعفر جن کی مجالس منعقد ہو رہی ہیں، میں بس مختصر سے یہ مسائل پڑھ کر 11 محرم روانگی بیان کروں گی. میر انیس کی بیٹی کی جو بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی، میر انیس کے مرثیے آپ سب کو پتہ ہے سب سے دل کو چھو جانے والے مرثیے میر انیس کے ہوتے ہیں. جب ان کے مرثیوں کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ واقعتاً ہم کربلا میں کھڑے ہوئے ہیں. اتنی پیاری منظر کشی کی ہے میر انیس نے. ان کی بیٹی بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی. کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بچہ پڑھنے کے لیے آتا تھا. میر انیس جو بہت بزرگ ہو چکے تھے، کہتے ہیں وہ بچہ کچھ عجیب محسوس ہوتا تھا مجھے. ظاہر اللہ نے ان کو روحانیت عطا کی ہے کچھ. کہتے ہیں کہ وہ بچہ کچھ مجھے عجیب لگتا تھا، نہ کچھ بولتا تھا نہ کچھ بات کرتا تھا، خاموشی سے بیٹھا رہتا تھا. میں روزانہ اس بچے کے قریب آتا تھا، بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر وہ بچہ مجھے بہت الگ سے محسوس ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے آزمانے کے لیے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس بچے سے کچھ بات کرو، کلام کرو اور اس کو کچھ کھانے کے لیے دو. کہتے ہیں کہ میری بیٹی ایک دن اس کے پاس آئی، اس بچے سے سوال کیا کہ تمہیں بھوک لگی ہے؟ اس بچے نے کہا ہاں. میں نے اس سے کہا کہ اس کے پاس کچھ نمکین چیز اس کے آگے رکھو. جب نمکین چیز کو رکھا گیا تو اس بچے نے کہا کہ میں نمکین غذا نہیں کھاتا. کہتے ہیں بس میرے خیال کو تقویت ملی. میں نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ آپ پھر کیا کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں میٹھی غذا کھاتا ہوں. تو میں نے سوال کیا کہ کیا آپ قوم اجنہ میں سے ہیں؟ وہ بچہ خاموش ہو گیا. ایک مرتبہ میں نے اس بچے سے کہا کہ کیا میں آپ کے بزرگوں سے میں سے کسی سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ بچے نے کہا کہ ہاں آپ ملاقات کر سکتے ہیں. کہتے ہیں میر انیس کہ میں نے اس بچے سے کہا کہ میں آپ کے قوم کے سردار سے ملنا چاہتا ہوں. کہا کہ آپ میرے دادا کو جانتے ہیں؟ انہیں تو سب جانتے ہیں. کہا آپ کے دادا کون ہیں؟ کہا کہ جعفر جن میرے دادا ہیں. اس بچے نے کہا. میر انیس کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے سے کہا کہ میں آپ کے دادا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس سے کہیے گا کہ کل فلاں امام باندھا میں اس سے ملاقات کے لیے آؤں گا. بچے نے ہاں جواب دیا. میر انیس کہتے ہیں مجھے رات کا بڑا انتظار ہوا. جب رات ہی مجھے امام باندھا میں گیا تو میں نے دیکھا کہ دور سے ایک بہت ہی ضعیف، بہت ہی بوڑھا چلا آ رہا ہے جس کی بھویں لٹکی ہوئی ہیں. میں نے اسے سوال کیا کہ کیا آپ ہی جعفر جن ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں نہیں جعفر جن ہے. میر انیس کہتے ہیں یہ واقعہ آپ کو غلط الثاقبہ میں مل جائے گا، عربی زبان میں ہے، انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اس سے سوال کیا کہ اے جعفر، جتنا بہترین طریقے سے آپ کربلا میں اس واقعے کو بیان کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں بیان کر سکتا. جنگی بھیڑ میں نے پچھلے سال یہاں پر ہی قریب میں ایک مجلس پڑھی تھی 11 محرم کو. آپ میں سے بہت ساری مدینات وہاں پر تھی. جنگی بھیڑ جسے کنویں والی جنگ کہا جاتا ہے، یا تو بہار اللہ میں ملے گی، یہ جنگ آپ کو دمت الثاقبہ میں ملے گی جنگی بھیڑ کے نام سے، کنویں والی جنگ کے نام سے، جس میں بتایا گیا کہ حضرت جعفر جن کی مولا علی سے کس طرح پوری آپ کی قوم کی لڑائی ہوئی تھی اور کس طرح مولا علی نے ان کو کلمہ پڑھایا تھا اور مشرف اسلام کیا تھا. سب نے مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا اور حضرت جعفر جن اس دن سے مولا علی کے محبوں میں سے تھے، آپ کے شیعوں میں شامل ہو گئے. اور جب انہوں نے کہا تھا کہ یا علی کے بتائیے آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، تو مولا کائنات نے فرمایا تھا مجھے تمہاری کوئی امداد کی ضرورت نہیں، ہاں جب کربلا کے بل میں میرا بیٹا مدد کا تعلق ہو تو اس کی مدد کے لیے پہنچ جانا. اور جعفر جن نے وعدہ کیا تھا. جعفر کہتے ہیں کہ میر انیس اس دن سے ہماری قوم اجنہ شیعہ ہو گئی، علی کے شیعوں میں شامل ہو گئی، محبان علی میں شامل ہو گئی. کہتے ہیں کہ جب مجھے تخت خلافت ملا تھا، خوشی کا جشن ولایت علی کے اعلان کے بعد، تو وہ 10 محرم کا دن تھا.
بس میں ہر 10 محرم کو اپنی جشن مناتا تھا. جب 10 محرم کی تاریخ آئی میں تاج پوشی کا جشن منا رہا تھا. میرے نوجوان بھائی تھا کہ جس کا میں انتظار کر رہا تھا. جشن کا آغاز ہونے ہی والا تھا کہ ناگاہ قوم اجنہ سے 2 جن بولتے ہوئے آئے, سروں پر باتیں کرتے ہوئے آئے. میں نے پوچھا تمہاری بیوی کا سبب کیا ہے؟ کہا اے بادشاہ وقت, اے امیر, آپ اپنی تاج پوشی کا جشن منا رہے ہیں. وہاں علی کا لال حسین کربلا کی زمین پر بھوکا پیاسا ذبح کیا جا رہا ہے. اے ظافر جلدی چلیے. ظافر کہتے ہیں یہ انیس, میں نے اپنے لباس کو, اپنے تاج کو ہٹایا, سیاہ لباس زیبتن کیا, 30,000 قوم اجنہ کو لیا, قافلہ لے کر میں کربلا کی زمین پر اترا. جب میں کربلا کی زمین پر اترا تو میں نے کیا دیکھا؟ غریب کربلا اپنے گھوڑے سے زمین پر گر چکے ہیں. ارے کہیں سے تیر آ رہے ہیں, کہیں سے نیزے آ رہے ہیں, کہیں سے پتھر آ رہے ہیں. ایک مرتبہ میں آگے بڑھا, ارے میں نے مولا کو سلام کیا. ارے امام نے بحالت ابا جواب دے کر کہا اے ظافر تجھ پر بھی ہمارا سلام. کہا مولا میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں, مولا 30,000 کی فوج لے کر آیا ہوں. امام فرماتے ہیں اے ظافر ہمیں تیری مدد کی ضرورت نہیں. کہا مولا اگر میں آپ کی راہ میں خود کو قربان کر دوں تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی. کہا اے ظافر تم نظر نہیں آتا, کل کو یہ قوم کہے گی کہ حسین نے ہم پر اس فوج سے حملہ کروایا کہ جو نظر ہی نہیں آتا تھا. کہا مولا آپ حکم تو دے, میں شکل انسانی اختیار کر لوں گا, صورت انسان میں آ جاؤں گا. مولا مجھے مدد کے لیے تیار حکم تو دیجیے. ایک مرتبہ مولا فرماتے اے ظافر ذرا اپنے دائیں جانب پہ نگاہ کرو. ظافر کہتے ہیں میں نے دائیں جانب نگاہ کی, ارے کیا دیکھا؟ 1,24,000 انبیاء صف پر صف کھڑے ہیں, مدد کے لیے تیار ہیں. کہا ظافر اپنے بائیں جانب نگاہ کرو. کہتے ہیں میں نے بائیں جانب نگاہ کی, ارے کیا دیکھا؟ ملک منصور آسمان سے ملائکہ کی فوج کو لے کر زمین پر آ گیا. ایک اور فرشتہ اپنی فوج کو لے کر آسمان سے نازل ہو گیا. کہتے ہیں ظافر یہ دیکھو سب میری امداد کے لیے کھڑے ہیں مگر مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. اے ظافر میرا 18 برس میں میری جوان نہ رہا, میرا قاسم نہ رہا, میرا علی اصغر نہ رہا. اے ظافر اب مجھے جینے کی تمنا باقی نہیں ہے, بس اب خدا کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار. ازغران امام ایک مرتبہ آواز رہی آتی ہے اے ظافر اپنی نظروں کو بند کر لے. 1,24,000 انبیاء کو حکم ہوا اپنی نظروں کو بند کر لے. آسمان سے نور کی ہماری نازل ہوئی. ارے اس میں کچھ برقع پوش بیویاں تھیں جس میں جناب مریم تھی, جناب سارہ تھی, تمام بیویاں تھیں. ایک بیوی واہ حسینہ کرتی ہوئی مظلوم کربلا کے قریب آ گئی. ظافر کہتے ہیں میر انیس سن سکو تو سن لینا, بڑا قیامت کا وقت تھا. وہ بھوکی روٹی جاتی تھی برقع پوش, اور ایک مرتبہ حسین کا سر اٹھا کر اپنے گود میں رکھ لیا. یہ میری شہزادی فاطمہ زہرا تھی. ظافر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شبر ملعون نے اپنے خنجر کو گند کیا. جانتے ہیں نا گند خنجر کیا ہوتا ہے؟ جس خنجر میں دھار نہیں ہوتی. کہتے ہیں ظالم نے ارے پتھر کے اوپر چلا چلا کر اس خنجر کو گند کیا. ایک مرتبہ پہلا وار کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے آواز دی یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے گا, اب میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا. ارے شمر ملعون نے دوسرا وار کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یا رسول اللہ جب میں نے اسماعیل کے گلے پر خنجر چلایا تھا میرے آنکھوں پر مٹی بنی تھی, میں نے دیکھا نہیں تھا. یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے گا, میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا. ایک ایک کر کے ہر نبی میدان کربلا سے آنکھوں میں بند کر کے نصرت ہوتے رہوں. اور امام ظافر کہتے ہیں اے میر انیس ایک مرتبہ علی کے منہ کے ساتھ تنہا کھڑے تھے. اجڑی ہوئی شہزادی کی جامع
अज़दरान माँ एक गुजरी हुई बहन दिल्ले से लड़िया बना कर कहती है, ऐ ज़मीने करबल, अली की बेटी हुक्म देती है कुछ देर के लिए बुलंद हो जा, खुदा किसी बहन को ये मंजर ना दिखाए। अरे ज़ैनब ने 70 कदम के फासले पर देखा, हुसैन का सूखा गला तक रहा था। ज़ैनब भाई भाई कहती रह गई, लाशा बहन बहन कहता रह गया। हुसैन का सूखा गला काट दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़दरान मज़लूम करबला, करबला में शान गरीबा आ गई। अब एक वक्त आ गया, लाशों पर घोड़े दौड़ाने का हुक्मनामा जारी हुआ। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, हर कबीले के लोग आते थे, अपने शहीद का लाशा उठा कर ले जाते थे। एक एक शहीद का लाशा हटा दिया गया, फकत गरीब करबला का लाशा। अरे घोड़ों को पामाल, घोड़ों को चलाया गया, लाशे को पामाल कर दिया गया। अज़दराने माँ, अरे गरीब करबला का लाशा, घोड़े दौड़ाए गए, लाशे को पामाल किया गया। 11 मुहर्रम की सुबह आ गई। 11 मुहर्रम की सुबह आई है ना, तो एक मरतबा फौज यजीदी ने हुक्म दिया कि सबको ऊँटों पर सवार करवाया जाए। आखिरी जुमले हैं मसाइब के, सब बीबियों को ऊँटों पर सवार कराया जाए। अज़दारों जानते हो ना सवार कैसे करवाया गया? हाथों में रस्म बांध दी गई, नेज़े की यानी से बीबियों की चादरों को छीना गया। अज़दाराने माँ, अरे बेसजावा ऊँटों पर बीबियों को सवार करवाया गया। अरे बीबिया जब करबला से चलने लगी, एक मर्तबा उजड़ी हुई ज़ैनब कहती है, भैया मेरे सर पे चादर नहीं, वरना तुझे कफन पहनाती। भैया मेरे हाथों में रस्म बंदी है, तेरा मातम नहीं कर सकती। एक बीबी थी जो बहुत बुरी तरीके से गिरिया कर रही थी, जानते हैं ना वो कौन? उजड़ी हुई ज़ैनब। एक मर्तबा कहती है, जब कब्र से, जब लाश इमाम हुसैन से रुखसत होने लगी, इंशाअल्लाह कल मुफस्सिल मसाइल पढ़ूंगी, एक मर्तबा कहती है, वाली अरे रबाब वादा करके जाती है, मेरी गोद भी उजड़ गई, मेरी मांग भी उजड़ गई। ऐ वाली, अरे जब तक जिंदा रहूंगी कभी ठंडा पानी नहीं पीऊंगी, मैंने आपको प्यासा देखा है। ऐ वाली वादा करके जाती हूँ, अरे जब तक जिंदा रहूंगी कभी साए में नहीं बैठूंगी। अरे मैंने जलती हुई करबला की जमीन पर आपका लाशा देखा है, काफिले को करबला से ले जाया जा रहा है। उजड़ी हुई ज़ैनब रोकर कहती है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या गरीबे करबला। अला लअनतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन, फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा अल क़त्ल मिन हुसैन बिकरबला व औलादिही व सहाबिही। बारगाह जवाज़ मोहम्मद व आले मोहम्मद का हम गुनाहगारों की इस क़लील इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है, बीमारी करबला, बीमारी मदीना था, कोई मोमिन मोमिना जो बीमार है उनको जल्द से जल्द शिफाए कामिला अता फरमा। बारगाह तुझे वास्ता है, शहज़ादी सकीना की यतीमी का तमाम बच्चों के सरों पर उनके माँ बाप पर साया सलामत रहे। बारगाह तुझे वास्ता है, शहज़ादे अली अकबर की जवानी का तमाम बहनों के भाई, तमाम माओं की कड़ियाँ जवान सलामत रहे। परवरदिगार तुझे वास्ता है, इस वर्षी अज़ा का हमारे तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। हमें सीरत आयत मासूमी अलैहिस्सलाम पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमा। हमें आमाल सालिह अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है, चादर ज़ैनब का हर बीवी की चादर का मुहाफ़िज़ सलामत रहे, और जो बेपर्दा ख़वातीन हैं चादर ज़ैनब के सदक़े से पर्दा करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमारे तमाम महानात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है, मोहम्मद व आले मोहम्मद का कुल मोमिन मोमिनात जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बारगाह बक़ियतुल्लाह
آیات محمد کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار امام کی ناصرین و مددگار میں فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. گناہوں کو وہ اپنے دھو رہا ہے، غم شبیر میں جو رو